बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल जो ईरान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे मुल्क पर जो हमला किया गया था, उस हमले के बाद हमारी कौम में काफ़ी गुस्सा पाया जाता था और लोगों को ये तवक्कात थी कि हमारी अफ़वाज इन हमलों का जवाब देकर ज़रूर न सिर्फ ईरान पर बल्कि दीगर पड़ोसी ममालिक पर भी ये मैसेज देंगे कि हम दिफाई तौर पर कमज़ोर नहीं हैं और किसी भी हमले का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो आज चंद घंटों कबल जो है वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने ईरान पर अंदर घुसकर हमला किया और उनको जो जिस हद तक उन्होंने पाकिस्तान को में नुकसान पहुंचाया था, उस हद तक उनको नुकसान पहुंचाया और उसमें एक कर्नल हुसैन जो हैं वो उनके फ़ौज के कर्नल थे, वो मारे गए हैं। और इस हमले के बाद कम से कम पाकिस्तान के शहरियों में एक एक जो गुस्सा था, ये जो गम व गुस्सा पाया जाता था, उसमें कमी आई है। और दूसरा, इस हमले के बाद दुनिया के दीगर ममालिक ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्कों को ये मैसेज ज़रूर दिया गया है कि पाकिस्तान पर हमला करना इतना आसान नहीं है। हमारी अफ़वाज जो हैं वो किसी भी हमले का मुँह तोड़ जवाब दे सकती हैं। तो पाकिस्तान का इस हमले से न सिर्फ मोराल बुलंद हुआ है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये हमारी फ़ौज ने साबित किया कि हमारी अफ़वाज भी जाग रही हैं, हमारी कौम भी जाग रही है और हम अपना दिफ़ा करना खूब जानते हैं। एक तरफ तो ये हुआ, फिर दूसरी तरफ नाज़रीन, ये जो पड़ोसी ममालिक में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ताल्लुकात तो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक ईरानी हमले के फ़ौरी बाद ईरान ने कोशिश की थी कि हम इस मसले को बातचीत के ज़रिए फ़ौरी तौर पर हल करें, लेकिन चूँकि हमले का जवाब हमले से देना था और अब पाकिस्तान ने भी हमले का जवाब हमले से दे दिया है, तो फिर अब दोनों मुल्कों के अंदर, चूँकि दोनों बिरादर इस्लामी मुल्क हैं और दोनों को जो है कहा जाता है कि अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते आप, तो इन दोनों मुल्कों को बैठकर हमें इन तमाम गलतफ़हमियों को दूर करना चाहिए, हमें बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए। चूँकि दोनों मुल्कों की जो अवाम है, एक-दूसरे के दिल एक-दूसरे के साथ धड़कते हैं। तो ईरान का जो मामला है वो ये है कि ईरान समेत जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं हमारे दुनिया में, हम तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। तमाम लोगों जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों का दिली लगाव है और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जिस तरह से हमारे ताल्लुकात हैं, इस तरह से ईरान से भी हमें ताल्लुकात को दोबारा बहाल करना चाहिए। ईरान जो हमें जिस तरह से सपोर्ट करता रहा है माज़ी में, उसका हमें एहसानमंद भी होना चाहिए और ईरान को हमारा भी एहसानमंद होना चाहिए, जिस तरह से हम ईरान को वक्तन-बे-वक्तन हमेशा सपोर्ट करते रहें। अब दूसरा, नाज़रीन, इस व्लॉग का दूसरा जो मौज़ू है वो ये है कि पाकिस्तान में इंतख़ाबात का अमल शुरू हो चुका है और इन इंतख़ाबात से कबल जो एक बदकिस्मती से जो जिस किस्म की रविश अख्तियार की जा रही है, ख़ास तौर पर जो अरकान जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ़ असम्बलीज़ के, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, जिनको बाज़ लोगों को उठाया जा रहा है। माज़ी में जब इंतख़ाबात नॉमिनेशन दाखिल किए जा रहे थे तो उस वक़्त लोगों के नॉमिनेशन फ़ॉर्म फाड़ दिए गए थे। तो अब जब इंतखाबी नॉमिनेशन भी क्लियर हो चुके हैं और इंतखाबी जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उम्मीदवारों को रात की तारीकी में उठाया जा रहा है। मैं पंजाब से हटकर बात करूँगा, चूँकि पंजाब की खबरें बहुत सी जगहों पर आ चुकी हैं, लेकिन कराची, ख़ास तौर पर जो कराची में गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ, उसके मुतालिक मैं आपको सब आगाह करूँगा। इससे पहले भी मैं व्लॉग में बता चुका हूँ कि आबिद जौहर साहब को गिरफ़्तार किया गया था। उनको रात की तारीकी में उठाया गया था। उनको महज़ इसलिए उठाया गया था कि वो एक तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, कौमी असम्बली के कई मुतअद्दिल हलकों से उम्मीदवार हैं और फिर उनके मुतालिक कहा ये जाता था कि उन्हें शायद आज़ाद हैसियत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बाद 90 की हिमायत हासिल थी, तो शायद इसलिए उनको उठाया गया था। फिर उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया, उन पर किसी भी किस्म का कोई मुकदमा नहीं था। उसके अलावा निसार पंवर साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। वो मुतअद्दिद हलकों से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे और उन्हें भी दरपर्दा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो 90 की हिमायत हासिल थी और वो इंतख़ाबात में हिस्सा भी लेते तो उनको हिमायत वहाँ से की हासिल थी, क्योंकि 90 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 और बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इंतख़ाबात में हिस्सा लेने का
اعلان کیا تھا، اور انہوں نے پورے تمام پاکستان کے مختلف حلقوں سے اپنے امیدواروں کو نامزد بھی کیا ہے، لیکن ابھی تک تاحال نامینیشن فارم داخل ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی جو ہے ان امیدواروں کے متعلق اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں کا بھی شک کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ نثار پنور کے صاحبزادے محسن پنور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ آج 12واں دن ہے، ان کے متعلق کوئی پتہ نہیں ہے، کسی تھانے میں بھی ان پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے، نہ انہیں بتایا گیا ہے کہ کہاں رکھا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ آیا ان کو پولیس ان کو لے گئی ہے، یا رینجرز نے ان کو گرفتار کیا ہے، یا ہمارے کوئی ادارے ان کو لے گئے ہیں۔ ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کی جو فیملی ہے اس سلسلے میں خاصی فکر مند ہے۔ پھر ناظرین، آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک معروف اینکر ہیں اور ولاگر ہیں جناب نجم زہرا، منگل کی رات جو ہے ان کے شوہر کو بھی، نعیم خان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس میں چند پولیس اہلکار بھی شامل تھے، اور چند لوگ جو تھے شلوار قمیض میں موجود تھے، جنہوں نے اپنے چہروں کو ڈھکا ہوا تھا، اور ان کے ایک جواں سال بیٹے کو بھی لے جایا گیا ہے۔ تو ان کا بھی تاحال پتہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی نجم زہرا کو تھریٹ کیا جاتا رہا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو کوشش کی گئی ہے کہ وہ صحافت بھی چھوڑ دیں، اور جو ان کے نظریات ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی پاکستان میں صحافی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی صحافی کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جماعت کی طرف جھکاؤ ضرور ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، وہ تمام مختلف معاملات ہوتے ہیں ہر شخص کے۔ تو نجم زہرا صاحب کا بھی ایک مخصوص پارٹی کی طرف ان کی حمایت رہی ہے، تو انہیں جو ہے وہ تنگ کیا گیا ماضی میں بھی، اور اس مرتبہ ان کے بیٹے اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے، اور تاحال ان کا پتہ نہیں ہے۔ اس سے قبل ایک تاریخی حوالے سے میں آپ کو ناظرین بات بتاتا چلوں کہ آج جو انتخابات کا ماحول ہے، اور جس طرح سے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، تو ماضی میں جب 1987 میں متحدہ قومی موومنٹ نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اس وقت بلدیاتی انتخابات میں، تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، چونکہ اس وقت بھی انتخابات میں حصہ لینا تھا، تو اس وقت بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ایک مشاورت کے بعد حق پرست کے نام سے لوگوں کو سپورٹ کیا تھا، اور حق پرست کے نام سے لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور اس وقت پتنگ کا نشان لیا گیا تھا، اور پتنگ کے نشان پر حق پرست کے نام پر جو ہے وہ حیدرآباد اور کراچی اور سکھر میں بلدیاتی انتخابات بھاری اکثریت سے جیتے تھے، پھر میئر بھی منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ پتنگ جو تھی وہ ایک مستقل ان کا سمبل بن گیا تھا، تو اسی پتنگ کے حوالے سے انتخابات میں حصہ لیتے چلے آئے تھے۔ لیکن ایسا ہوتا رہا تھا، مخالفین کو گرفتار کروایا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی میں آپ کو سکھر کا ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ سکھر میں اس وقت کے جو ذمہ دار تھے ڈاکٹر قیوم شیخ صاحب مرحوم، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس وقت کے وہاں سینیٹر تھے، اس وقت کے وفاقی وزیر تھے اسلام الدین شیخ صاحب، تو ان کے ایما پر مبینہ طور پر ان کے کہنے پر پولیس نے ڈاکٹر قیوم شیخ صاحب پر مقدمہ درج کیا تھا۔ جب ڈاکٹر قیوم صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں جیل بھیج دیا گیا، تو پھر پولیس نے تحقیقات کی کہ اس ڈاکٹر قیوم شیخ کی کتنی اولاد ہیں اور کتنے لوگ ہیں۔ تو پھر پولیس نے جو معلومات حاصل کی، وہ ان کی جو معلومات تھی وہ ادھوری تھی۔ انہیں کسی نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا ہے، اور اس بیٹے کے متعلق انہوں نے نام بھی معلومات کیا، اور ساری ان کی معلومات حاصل کی گئی۔ پھر اس کے بیٹے جو تھے، ڈاکٹر قیوم شیخ کے بیٹے کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا، اور مقدمے میں جو شکیں لگائی گئیں اس میں جلاؤ، گھیراؤ، سرکاری املاک پر حملہ، پولیس پر حملہ، اور سرکار کار میں مداخلت جیسے قلم لگائے گئے۔ لیکن جب عدالت نے ان کو عدالت میں ڈاکٹر قیوم شیخ صاحب کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی، تو پھر جج صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جس قیوم شیخ صاحب کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، ان کی عمر 6 ماہ اور 12 دن ہے۔ تو اب 6 ماہ اور 12 دن کا جو بیٹا ہے میرا، وہ کس طرح سے جلاؤ گھیراؤ کرے گا، کس طرح سے سرکاری املاک کو آگ لگائے گا، کس طرح سے سرکار کار میں مداخلت کرے گا۔ تو عدالتی حکم کے بعد اس 6 ماہ اور 12 دن کے ڈاکٹر قیوم شیخ صاحب کے بیٹے کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ 1987 کا یہ تاریخی واقعہ ہے۔ انہیں پیش کیا گیا اس 6 ماہ اور 12 دن کے
قیوم شیخ صاحب کے صاحبزادے کو جب پیش کیا گیا تو نہ صرف عدالت میں اس وقت بڑی حیرانگی تھی تمام ججز کے لیے، تمام وکلاء کے لیے اس وقت جب یہ پتہ لگا تو انٹرنیشنل میڈیا بھی حرکت میں تھا، خاص طور پر BBC نے اس پر بڑا تبصرہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں پوری دنیا کی جو میڈیا تھی انہوں نے ان کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اس وقت بھی ہماری عدالت کی جگ ہسائی ہوئی تھی، ہماری پولیس کی جگ ہسائی ہوئی تھی کہ 6 ماہ اور 12 دن کے بچے پر ایک ایسا مقدمہ درج کیا گیا تھا جلاؤ گھیراؤ کا، کار سرکار میں مداخلت اور سرکاری املاء پر حملے کا۔ تو یہ اس وقت بھی ایسا ہوتا رہا تھا۔ پھر اس 6 ماہ اور 12 دن کے بیٹے ڈاکٹر قیوم شیخ صاحب مرحوم کے صاحبزادے کی وجہ سے تمام ان لوگ اسیروں کی ضمانت ہو گئی تھی اور انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا، لیکن پوری دنیا میں اس وقت بھی جگہ سائی ہوئی تھی۔ اور آج بھی جو انتخابات سے قبل جس قسم کا ہمارے نگران حکومتوں میں اور یا جو بھی ادارے اس میں ملوث ہیں اور جس طرح سے امیدواروں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کے بچوں کو غائب کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، انہیں پیش نہیں کیا جا رہا ہے کہ ان پر کون سے مقدمات ہیں، ان لوگوں پر کون سے مقدمات میں وہ FIR سامنے لائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ کس تھانے میں ان کو رکھا گیا ہے، کس تھانے میں کس جیل میں ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جس طرح سے بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں، جس طرح سے کراچی حیدرآباد کے لوگ مسنگ ہیں، اسی طرح سے ان کو مسنگ پرسنز کہا جا رہا ہے اور وہ ابھی تک بالکل لاپتہ ہیں۔ تو اس قسم کی جو وارداتیں ہیں اس وقت 1987 میں جو انتخابات ہوئے تھے جس میں اس وقت بھی مارشاء اللہ کا دور تھا اور نیم مارشاء اللہ تھی، جمہوریت بھی تھی اور ایک فوجی جنرل جو تھے وہ اس وقت کے ملک کے صدر بھی تھے، اس وقت بھی پوری دنیا میں ہماری جگہ سوئی ہوئی تھی اور اس وقت بھی چونکہ فوج کے زیر سایہ یہ انتخابات ہو رہے ہیں، نگران حکومت تو محض ایک شو پیس بنی ہوئی ہے، تو اس وقت بھی پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے ہمارے انتخابات کی۔ تو اس قسم کے واقعات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ملک میں ہونے والے انتخابات شفاف بھی ہوں اور ان انتخابات کی کریڈیبلٹی بھی ہو دنیا میں، اور پھر جو انتخابات کے حوالے سے حکومت بننے جا رہی ہے اس کا بھی ایک معیار ہو، ایک وقار ہو، تاکہ ہم دنیا میں جو ہے وہ IMF سے بھی لون لینے میں ہمیں آسانی ہو اور دنیا کے معاملات میں بھی اگر حکومت کا کوئی کردار ہو تو وہاں بھی ہمارے حکمرانوں کی عزت نفس کا مسئلہ مجروح نہ ہو۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔